وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی امیر فیصل، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ کی آواز سن کر خیریت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ بچپن سے سنتے آئے تھے مسلمان گھرانوں سے کہ وہ لوگ بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ یہ بت رکھنے کی بات آپ نے سنی، ہم نے بھی سنی تھی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ کافر مشرک وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بندہ پوچھے نماز ابو جال پڑھتا تھا یا نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے؟ کوئی ایسی روایت ہے من گھڑت موضوع روایت ہو کہ پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں حرم پاک میں بیت اللہ میں، ہاں جی، اور ابو جہل بھی پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا ہو؟ چول اور بے وقوف ہونے کی انتہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گپ ہے، ایک بہت بڑی بدتمیزی اور توہین ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ میں نماز پڑھنے والے ابو جہل عتبہ شیبہ ہوتے تھے یا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ہوا کرتے تھے؟ کسی مسلمان کے اندر اگر ٹکے برابر بھی، رتی برابر بھی عقل ہے تو وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مقلد اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ دو چیزیں اکثر ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور پھر جاہل معاشرے کے اندر جہاں مقلدین کے علماء نے جہالا کو نے نہیں، ان مقلدوں کے بڑے بڑے مولویوں نے یہ کہہ رکھا ہو کہ جناب یہ رفع الیدین کرنا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت دینا ہے ہاتھوں کو، تو پھر نیچے عوام کا تو یہ حال ہوگا نا۔ جب بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا یہ حال تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمارے استاد جی تھے عبد الرحمن جامی صاحب، فوت ہو گئے، تو ہمارے ساتھ دو لڑکے پڑھتے تھے اور دونوں بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ بڑا ہر وقت بدتمیزی کرتا رہتا تھا، تو ایک دن وہ چھوٹے نے بھی بدتمیزی کر دی۔ جامی صاحب فرمانے لگے بڑے میاں تو چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑا تو تھا ہی تھا نا۔ چھوٹے نے بھی کہا میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو یہی حال ان مقلدوں کا ہے۔ جب دیوبندیوں بریلویوں کے بڑے بڑے غٹ علماء کا یہ حال ہے کہ جناب انہوں نے رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہہ دیا، ہاں، تو نیچے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میں وہی کہوں گا جو میرے استاد کہا کرتے تھے جامی صاحب، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ گمن تو تھے ہی تھے، نیچے والا ٹبر بچپن سے ہی ہم یہ سنتے آئے ہیں۔ تو خود میرے اپنے مقلد اور جاہل ماموں ابھی تک زندہ ہیں۔ جب میں نے رفع الیدین شروع کیا تو مجھے یہی کہا کہ جناب وہ تو بغلوں میں بت ہوا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس وقت میں نے تمام لوگوں کے سامنے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ لوہے کا ایک راڈ لے لیا، وہ تقریباً ہوگا کوئی ایک بالشت برابر، اور تھا موٹا اور تھا بھاری۔ وہ میں نے اپنی بغل میں رکھا اور میں نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور میں نے کہا دکھاؤ اب جتنا یہ وزنی ہے تو اتنے تو کئی بت ہیں اس سے بھی کم وزن والے ہوں گے، تو یہ تو نہیں گرا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ یہاں یہی ہم کہتے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ دیوبندیوں کے بڑے علماء نے یہ کہا کہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دم ہے، تو چھوٹے دیوبندیوں نے کہا جاہل مزید نیچے اور جہلا نے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس لیے امیر فیصل بھائی یہ بات سوائے بے وقوفی، حماقت، جہالت، کم علمی کے علاوہ اس کا کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ، چلو ہم تو رفع الیدین کر رہے ہیں تو بغلوں میں بت ہے کہ چھوڑ دیں، اور ساری دنیا کا دیوبندی بریلوی رات کی نماز میں یعنی قنوت وتر میں، وتر کی نماز میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتا ہے۔
تو کیا اس وقت میں ان دیوبندیوں بریلویوں نے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی طرح سال بعد 2 مرتبہ سال میں عید آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس وقت میں دیوبندی بریلوی رفع الیدین کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے بغلوں میں بت رکھے ہوتے ہیں؟ اگر یہ عیدین پر رفع الیدین کریں امیر فیصل بھائی، اگر دیوبندی اینڈ کمپنی رفع الیدین عیدین کے موقع پر کریں، ان کے لیے حلال۔ اگر یہ روزانہ وطر کی نماز میں قنوت وطر اللہم انا نستعینک کا جو یہ پڑھتے ہیں اس کے لیے رفع الیدین کریں تو حلال، اور اگر ہم رفع الیدین کریں تو وہ رفع الیدین بغلوں میں بت ہے اور شریر شرارتی گھوڑوں کی دم ہے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے ایسا کرے مولوی مسجد کا دیوبندی بریلوی، خود بھی اللہم انا نستعینک کے لیے رفع الیدین چھوڑ دے، عیدین کے اندر رفع الیدین چھوڑ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ خود نہیں کر رہے۔ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ اس لیے یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ابو جہل نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اور امیر فیصل بھائی، آپ اپنے پورے بھارت کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، پورے انڈیا شریف کے اندر دیکھ لیں، کہیں کیا آپ کو کسی مسجد میں کوئی برہمن، کوئی شودر، کوئی کھچتری، کوئی دلت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ رفع الیدین پیارے نبی علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری سنت ہے، یہ بھی سن لیں۔ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ابن عمر یہ کہتے ہیں لکل شیء زینہ، بڑا ہی پیارا جملہ ہے، لیکن افسوس کہ رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دم اور رفع الیدین کو بغل میں بت بتانے والے یہ اس میٹھے اور پیارے جملے کی شیرینی سے، شیریں پن سے نا واقف ہیں۔ لکل شیء زینہ، یہ جز رفع الیدین للامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ہر چیز کا حسن ہے، ہر چیز کے لیے حسن ہے۔ اب مثال کے طور پر عورت کا حسن کیا ہے؟ عورت کا حسن ہے کہ وہ اپنے خامن کے لیے میک اپ کرتی ہے، بیوٹیشن کرتی ہے، جناب وہ زیور پہنتی ہے، اپنی کانوں میں بالیاں ڈالتی ہے، اور اسی طرح اپنے گلے میں سونے کے ہار ڈالتی ہے، تو بیوی کو اور زیادہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کے حسن و جمال میں۔ اسی طرح اس کے علاوہ لکل شیء زینہ، ہر چیز کے لیے حسن ہے۔ اور سبحان اللہ، ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ نماز کا حسن کیا ہے؟ وزینت الصلاۃ، نماز کی زینت کیا ہے؟ کہا رفع الیدین، یہ ہے نماز کی زینت۔ تو اس لیے یہ رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، اور نماز کے حسن کو ہی، یعنی کوئی اپنی میک اپ بھری اور جناب زیورات بھری بیوی کو کہے کہ تو مجھے چڑیل لگ رہی ہے، کتنا نکما ہوگا یہ بندہ۔ بیوی ویسے ہی خوبصورت چیز ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ بیوٹیشن کر لے، میک اپ کر لے، اور جناب اپنے ناک میں اور اپنے کانوں میں اور اپنے گلے پہ اور جناب اپنے ماتھے پہ بندیا سجا لے، تو امیر فیصل بھائی حسن بڑھ جائے گا نا، بڑھ جائے گا۔ اب اگر کوئی اپنی ایسی بیوی کو کہے کہ تو مجھے چڑیل لگتی ہے، بڑا نکما بندہ ہوگا۔ تو جو نماز کے حسن کو ہی شریر گوڑوں کی دم بتائے، جو نماز کے حسن رفع الیدین کو بغلوں میں بت رکھنا بتائے، وہ کتنا نکما اور جاہل ہوگا۔ اچھا، ایک طرف تو اسے بغلوں میں بت کرنا بتا دیا، دوسرا خود رفع الیدین کر رہا ہے عیدین کے موقع پر، دوسرا ہر رات عشاء کے بعد وتر میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کر رہا ہے۔ عجیب بندہ ہے۔ بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔